بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ معزز ناظرین، آج سورہ محمد کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فتح کا بھی کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، یعنی 26ویں پارے کا دوسرا ربع تلاوت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ہے سورہ محمد، اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے کفار کے ساتھ قتال کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور سورہ محمد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 2 میں لفظ محمد موجود ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ محمد ناظرین قرآن کریم کی مشہور صورتوں میں سے ہے اور مدنی صورتوں میں سے ہے۔ کل 38 آیتیں ہیں، 4 رکوع اس میں شامل ہیں، اور ان میں اس صورت کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے، چونکہ مدنی صورت ہے تو وہاں کے جو معاملات تھے اور وہاں کی ضروریات تھیں اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ خاص طور پر مکی زندگی میں جن مظالم کو برداشت کیا اور کفر کی اور کفار کی طرف سے شرارتوں کو برداشت کیا، تو اب مدنی زندگی میں ان کے خلاف قدم اٹھانے کا جو حکم فرمایا گیا تھا، پھر اس کے نتیجے میں جو پھر ضرورتیں پیش آئیں کہ قتال کے کیا طریقہ کار ہوگا، پھر اگر جنہیں قیدی بنا لیا جائے اس کا کیا طریقہ ہوگا، قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، یہ اور اس سے ملتے جلتے متعلق مضامین اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ چنانچہ ابتدائی کچھ آیتوں میں ہی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا ان کے ساتھ کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر ان کے اوپر حملہ کرو، ان کے اوپر وار کرو، قتال کرو ان کے ساتھ، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو پھر ان کو خوب مضبوطی کے ساتھ باندھ دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اس کے بعد یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو یا ان سے فدیہ لو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کچھ مضامین ہیں، یعنی بظاہر ایک ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے پورے مضامین ہیں کہ جس کے تحت علماء مفسرین نے پوری ابحاث یہاں پہ رقم فرمائی ہیں۔ خاص طور پر چونکہ اس آیت میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کی تفصیل میں ہمیں جو ائمہ کے اقوال نظر آتے ہیں، اور ان میں وہ قول کہ جس کو زیادہ ترجیح دی گئی حضرت امام شافعی کے ہاں بھی، اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے اور اسی کو پھر قابل فتویٰ قرار دیا گیا، وہ یہ کہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کے معاملے میں اختیار ہے حاکم وقت کو، وہ 4 طرح سے ہے۔ چاہے تو وہ ان قیدیوں کو بھی چاہے تو قتل کر سکتا ہے، چاہے تو پھر ان کو قید میں رکھے، اور چاہے تو کچھ معاوضے پر ان کو آزاد کر دے، یعنی کہ ان سے فدیہ لے لے، یا چاہے تو پھر انہیں آزاد کر دے۔ تو یہ تمام باتیں علماء مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کو دین کے لیے محنت کرنے اور اس کے لیے مددگار بننے کی طرف توجہ دلائی۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ اللہ کے دین کی مدد کرو، لیکن اس کو بھی اللہ نے اپنی ہی مدد قرار دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اہمیت پیدا ہو کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ ہی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ فرمایا کہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو جو بھی خاص طور پر وہ لوگ، وہ طبقہ کے جو دین سے وابستہ ہے، انہیں تو اور زیادہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے مخلص ہونا چاہیے۔ پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان اور کفار کی زندگی کا ایک فرق بیان فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاری تو انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا، جبکہ کفار کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، تو وہ تو محض ایک عیش میں وقت گزارتے ہیں عام طور پر، ویاکلون کما تاکل الانعام، اور وہ محض اس طرح کھانے پینے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں کہ جس طرح جانوروں کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ کفار کا وتیرہ ہے کہ کما تاکل الانعام، جیسا کہ جانور کھا پی کر بس چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو کفار کا۔ تو ایک صاحب ایمان کو اللہ نے جب ایمان کی نعمت دی، ایمان کی دولت دی، تو اس کا رویہ، اس کا وتیرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی تو ایک بہت مؤثر زندگی ہونی چاہیے، مفید زندگی ہونی چاہیے، اور وہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھے تو فائدہ پہنچائے یا اس سے ایک اچھا ایسا فائدہ اٹھائے جو اس سے اخلاق پر، اس کے دین پر اچھی عادات و اطوار مرتب کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جنت کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا احوال اس جنت کے کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس جنت کی کیفیت بتائی تاکہ لوگ اور رغبت کریں۔ یہاں پر ناظرین یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب جنت کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے تو وہ اس لیے تاکہ لوگ اس جنت پر غور کریں اور اس کی طرف رغبت کریں،
اللہ فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہیں کہ جس میں پانی ہے، اور اس میں ایسا پانی کہ جو کبھی جس کا مزہ، جس کا ٹیسٹ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ایک تو نہریں جو پانی کی نہریں ہیں، پھر دوسری یعنی نہروں کی کئی اقسام ہیں نا، وہ انہار من لبن، اور ایسی نہریں بھی ہیں جو دودھ کی ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، یعنی اس کی لذتیں بس بڑھتی رہیں گی، تبدیل نہیں ہوں گی۔ وانہار من خمر، اور اس میں شراب طہور کی لذتیں بھی ہیں، نہریں ہیں، لذت للشاربین، جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اور بڑے صاف ستھرے شہد کی نہریں بھی ہیں وہاں پر، یعنی اللہ نے جنت کی نہروں کو یہاں پہ بیان کر کے جنت کی رغبت دلائی ہے۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی تعریف کرنا، جنت کے احوال بیان کرنا، جنت کی طرف رغبت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے قرآن کریم میں کہ اس نے راغب فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں جب ہم کوئی مضمون لکھیں، جب ہم کوئی اشعار کہیں، چاہے وہ نعتیہ شاعری ہو یا کوئی سی بھی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے خدا نخواستہ جنت کی کمی کی طرف کوئی اشارہ جاتا ہو۔ بعض اوقات کچھ ایسے اشعار آ جاتے ہیں سامنے کہ جس میں جنت کی کچھ کمی کو بیان کیا جاتا ہے، اور جنت کو کچھ کم ثابت کرنے کی کوئی کوشش ہو سکتا ہے، وہ قصداً کوئی ایسی کوشش نہ ہو، لیکن ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ علماء نے یہی بیان فرمایا کہ جنت کی بہت عمدہ انداز میں تعریف کی وہ اللہ نے بیان کی ہے، اللہ نے جنت کی تعریف فرمائی، لہٰذا شعراء کو بھی چاہیے کہ وہ جنت کی تعریف کریں۔ ایک مقام کی تعریف کی وجہ سے دوسرے مقام کو وہ کمی اس کی بیان نہ کریں، یہ ایسا کوئی طریقہ اسلام میں کہ جن مقامات کو اللہ نے عزت بخشی ہے تو ان کی عزت ہمیں بھی بیان کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سورہ محمد کے اندر اور بھی ناظرین مضامین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فتح بھی آج اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ فتح بھی ناظرین قرآن کریم کی مشہور و معروف صورتوں میں سے ہے، مدنی صورت ہے، 29 آیتیں اور 4 رکوع ہے۔ اس کو اگر ہم ایک پس منظر کے ساتھ ناظرین ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہمیں بہت سی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، خاص طور پر وہ وقت کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانے کے بعد ابھی 6 سال گزرے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر راستے میں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے، کفار چاہتے تھے کہ حضور کو اور اہل ایمان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور پھر انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر جو بھی صلح ہوئی تو اس کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا، یعنی بظاہر تو وہ ایک صلح کا معاملہ تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہمیں یہاں سے واپس لوٹنا پڑ رہا ہے، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، اور اللہ اس موقع پر کیا فرما رہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو یہ بہت روشن فتح عطا فرمائی۔ اس وقت تو بہت سے لوگ یہ بات نہ سمجھ پائے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہی صلح حدیبیہ پیش خیمہ بنی ہے فتح مکہ کے لیے، یعنی 2 سال کے عرصے میں حالات ایسے بدل گئے کہ صلح ہو چکی تھی تو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا شروع ہوئے، قریب سے مسلمانوں کو دیکھنا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے ایک بالکل بندش کی کیفیت تھی، پھر آنا جانے لگے ایک دوسرے کے ہاں، تمام معاملات قریب سے جب مسلمانوں کے اخلاق کا مطالعہ کیا تو یوں ان 2 سالوں میں ہی ایک بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی، ایک بڑا لشکر جرار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور پھر وہی لشکر لے کر حضور علیہ السلام اگلے 2 سال کے بعد سن 8 ہجری کے اندر مکے کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور فاتح مکہ کی شان سے مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب یہ بظاہر صلح ہے، حقیقت میں فتح ہے یہ، اور صرف فتح نہیں بلکہ فتح مبین، اللہ نے ایک روشن فتح عطا فرمائی۔ اس میں ناظرین اور بھی مضامین ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پھر آپ کے درجات کی بلندی، لیغفر لک اللہ، آپ کے درجات کی بلندی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، اور یتم نعمتہ کہہ کر تکمیل نعمت کا اشارہ فرمایا، ویہدیک صراطا مستقیما، صراط مستقیم پر استقامت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخشی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگ اس میں غور کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں، پھر صحابہ کو حضور کے طفیل صحابہ کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور منافقین جو سمجھ رہے تھے کہ حضور یہاں سے لوٹیں گے یا مسلمان مکے گئے ہیں تو ناکام ہو کے لوٹیں گے، تو ان کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، ان کی ساری امیدیں باطل ہو گئیں۔ اللہ نے پھر اس کا بھی ذکر کیا کہ منافق و مشرک اپنے گمان میں کیسے ناکام ہو گئے اور کس طریقے سے خائب و خاسر ہو گئے، یہ تمام باتیں بھی اس سورت کا حصہ ہیں۔ لیکن ناظرین چونکہ سورۃ الفتح کی تلاوت کا سلسلہ بھی جاری ہے، کل کی نشست میں یہ سورت انشاءاللہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کی تلاوتیں بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ سورہ فتح کے مضامین کو مزید انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مضامین کو یاد رکھنے، ان میں غور و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔